اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نماز آیات کی بھی قضا ہوتی ہے؟ اچھا، اب دیکھیے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ویسے تو نماز آیات کی قضا ہوگی، مثلا کوئی شخص چاند گرہن سورج گرہن اس کے سامنے ہو رہا ہے اور وہ گناہ کرتے ہوئے نہ پڑے اس کو، تو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ اگر کسی شخص کو گہن کا علم نہ ہو، یہ مسئلہ آتا ہے، تو پھر دیکھا جائے، پھر نا اس مسئلے کے دو حصے بن جاتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا وہ چاند گرہن یا جو سورج گرہن ہے اس کو جزوی گرہن لگا تھا یا کلی لگا تھا۔ اگر جزوی گرہن لگا تھا اور اس کو علم نہ ہو سکا، اور جب وہ گرہن ورہن ہو کر ختم ہو گیا، بعد میں پتہ چلا ارے آپ کو پتہ نہیں آج تو مثلا چاند گرہن تھا، کہہ رہے ہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے، تو ایسے شخص پر نماز آیات کی قضا کرنی واجب نہیں، کیونکہ جزوی گرہن تھا۔ جزوی گرہن والے کو نماز آیات کی قضا کرنی واجب نہیں ہوتی۔ لیکن اگر گرہن کلی لگا تھا اور اس کے باوجود اس کو علم نہیں ہو سکا، یہ سوتا رہ گیا پورے وقت، یہ کسی ایسی جگہ پہ تھا کہ جہاں اس کو پتہ ہی نہ چل سکا، علم نہ تھا، اور گرہن ایک کلی لگ کر ختم ہو گیا اور بعد میں اس کو علم ہوا، اس نماز آیات کی اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ جزوی گرہن میں اگر علم نہیں تھا تو قضا نہیں ہے، کلی گرہن تھا اور علم نہ تھا اور بعد میں پتہ چلا اس کو، اس نماز کی قضا کرنی۔ جزوی میں قضا نہیں کرنی، کلی میں قضا کرنی، یعنی مکمل گرہن اگر لگاؤ۔ مسئلہ کہاں پر آتا ہے زیادہ کہ کیا زلزلے کی نماز آیات، دیکھیے جس وقت زلزلہ آ رہا ہوتا ہے اس وقت تو کوئی کیسے نماز پڑھے؟ تو ظاہر ہے کہ اچھا جب زلزلہ آ کر جب ختم ہوگا تبھی انسان عام طور پر پڑھ سکے گا نماز۔ کچھ علماء کا تو یہ نظریہ ہے، بلکہ زیادہ تر علماء کا ہے سوائے آغا سیستانی کی، کہ زلزلے کی جو نماز آیات ہے نا یہ کبھی قضا نہیں ہوتی، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ بعد میں بھی کبھی بھی اس کو پڑھ سکے، اس کو پڑھنا ضروری۔ یعنی یہ نہیں سوچ سکتا کہ بھائی اب تو 1 گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے، 5 دن گزر گئے زلزلے کو آئے ہوئے، نہیں، اس کو اگر اس نے نہیں پڑھی ہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی قضا انجام دے۔ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ دیر نہیں گزری، یعنی جو زلزلہ آیا اس سے بہت متصل یہ نماز پڑھ لینی چاہیے، بہت قریب، ایک لحاظ سے بس یہ سمجھیں کہ 10 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر بہت ہی قریب اس زلزلے سے نماز پڑھ لی جائے تو وہ پڑھنی واجب ہے۔ لیکن اگر یہ بالفرض گناہ کرتے ہوئے گھبراہٹ میں کسی وجہ سے نہ پڑھے اور اتنا ٹائم گزر جائے، سیٹل ڈاؤن ہوتے ہوتے آدھا گھنٹہ لگ گیا، 1 گھنٹہ لگ گیا، اب اس پر زلزلے کی نماز آیات کی قضا واجب نہیں ہے، ٹائم گزر گیا، متصل بالکل اس سے اگر یہ پڑھ لیتا، پڑھنا واجب تھی، چاہے یہ گناہ کرتے ہوئے اس نے چھوڑ دی تو توبہ کرے، چاہے یہ واقعتاً مجبور تھا، پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، ایسی گھبراہٹ تھی، افراتفری تھی، بلڈنگ خالی کرنی تھی، نکل کے باہر جانا تھا، پتہ چلا 15-20 منٹ لگ گئے باہر نکلنے میں، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اب نماز آیات کی قضا کرنی واجب نہیں۔ البتہ پھر بھی فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ قضا کر لے، لیکن واجب نہیں۔ تو یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک بات ضمناً بتا دوں، ویسے نماز آیات کے الگ سے ایک دلچسپ فقہی مسائل ہیں جو کہ ظاہر ہے اپنے مقام پر کبھی موقع ملا تو آئیں گے۔ یہ جتنے بھی آفٹر شاکس آتے ہیں ان کو بھی ایسا ہی شمار کیا جائے گا کہ جیسے زلزلہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایک تو مین زلزلہ آ گیا، پھر چھوٹے چھوٹے آفٹر شاکس آتے ہیں، جتنے آفٹر شاکس آئیں گے اتنی ہی نماز آیات پڑھنی پڑتی۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 20 آفٹر شاکس آتے ہیں، 10 آفٹر شاکس آتے ہیں، ہر آفٹر شاک کو ایک الگ زلزلہ شمار کیا جائے گا شریعت میں، اور آپ کو اتنی ہی نماز آیات پڑھنی پڑیں گی۔ البتہ وہ ضرور ہے کہ اس نشانی سے متصل اتنا زیادہ وقت نہ گزر جائے کہ بہت تاخیر شمار ہو، بہت قریب پڑھ لی جائے تو صحیح ہے۔ لیکن اگر گناہ کرتے ہوئے چاہے چھوڑی ہے وہ نماز، یا نہیں پڑھی آپ نے اور اتنی تاخیر ہو گئی، یا یہ کہ واقعی کوئی عذر ہی پیش آ گیا تھا کہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ بغیر وضو کے نہیں ہوتی، وضو کا پانی اس وقت جانا وہ اویلیبل نہیں تھا، بلڈنگ کو خالی کرنا تھا، ایک جان بچانی بھی لازمی تھی، اور اتنا وقت گزر گیا، تو بہرحال پھر اس کے بعد اتنا وقت اگر گزر جائے تو اس نماز آیات کی قضا نہیں ہوتی، یعنی زلزلے کی وجہ سے جو واجب ہوتی۔ لیکن باقی جو اور علماء ہیں، رہبر معظم ہیں، آیت اللہ خوئی ہیں،
دیگر اور علماء ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ بعد میں بھی اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھی ہے تو بعد میں بھی اس کی قضا انجام دینا ہے بر بنا احتیاط واجب. لیکن آغا سیستانی کا صرف اس میں ایک اختلاف ہے.